بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ 5 سبق سکھانے کی کوشش کریں گے جو ہر عمر کے انسان کی زندگی بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہر عمر کے انسان کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار ایک اسکول کا کلاس روم طلبہ اور طالبات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوئے تو کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کلاس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ صاحب دنیا کے بہترین پروفیسرز میں شمار ہوتے ہیں، یہ 5 دن آپ کو اٹینڈ کریں گے۔ سلام دعا کے بعد پروفیسر صاحب نے آغاز کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو یہاں نصابی تعلیم دینے نہیں آیا، میں آپ کو روزانہ ایک لیکچر دوں گا اور اس لیکچر میں وہ سبق دوں گا جس کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ دنیا میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ پہلا لیکچر۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ سوال تھا ہی ایسا۔ وزٹنگ پروفیسر نے ہال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی، پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے، کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ پروفیسر نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے اوپر ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے، وہ یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ لیکچر نمبر 2۔ دوسرے دن پروفیسر نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس بلند کر دیا تاکہ تمام طلباء اسے دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفانہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام؟ سب اپنے اپنے اندازے سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں۔ پروفیسر نے کہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح اٹھائے رہوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھائے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر نے پوچھا، آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا۔ طلباء میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ آپ کا پٹھا اکڑ سکتا ہے، ایک اور طالب علم بولا۔ آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو ہسپتال لازمی جانا پڑے گا، ایک طالب علم نے جملہ کسا
और पूरी क्लास कहकहे लगाने लगी। बहुत अच्छा, प्रोफेसर ने भी हंसते हुए कहा। फिर पूछा, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वजन तब्दील हुआ? नहीं, तालिब इल्मों ने जवाब दिया। तो फिर बाजू में दर्द और पट्ठा अकड़ने का सबब क्या था? प्रोफेसर ने पूछा। तालिब इल्म चकरा गए। गिलास का बहुत देर तक उठाए रखना बेहतर होगा कि अब गिलास नीचे रख दें, एक तालिब इल्म ने कहा। बिल्कुल सही, उस्ताद ने कहा। हमारी जिंदगी के मसाइल भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। आप इन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें तो वो ठीक लगते हैं। इन्हें ज्यादा देर तक सोचते रहें तो वो आपके लिए सर का दर्द बन जाएंगे। इन्हें और ज्यादा देर तक थामे रहें तो वो आपको फालिज ज़दा कर देंगे। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए, अपनी जिंदगी के चैलेंजेस, मसाइल के बारे में सोचना यकीनन अहमियत रखता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि हर दिन के इख्तिताम पर सोने से पहले इन मसाइल को जहन से उतार दिया जाए। इस तरीके से आप किसी किस्म के जहनी तनाव में मुब्तला नहीं रहेंगे। अगली सुबह आप तरोताज़ा और अपनी पूरी तवानाई के साथ बेदार होंगे और अपनी राह में आने वाली किसी भी इशू, किसी भी चैलेंज को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। लिहाजा गिलास को यानी मसाइल पर गैर जरूरी सोच विचार को नीचे कर रखना याद रखें। लेक्चर नंबर 3। प्रोफेसर ने कहा कि कल हर एक तालिब इल्म प्लास्टिक का एक शफाफ थैला और टमाटर साथ लाए। जब तलबा थैला और टमाटर ले आए तो प्रोफेसर ने कहा कि आप में से हर तालिब इल्म इस फर्द के नाम पर जिसे आपने अपनी जिंदगी में माफ नहीं किया, एक एक टमाटर चुन लें और इस पर इस फर्द का नाम और तारीख लिखकर इसे अपने प्लास्टिक के थैले में डालते जाएं। सब ने एक एक करके यही अमल किया। प्रोफेसर ने क्लास पर नजर डाली तो देखा कि बाज तालिब इल्मों के थैले खासी भारी हो गए। फिर प्रोफेसर ने सब तालिब इल्मों से कहा कि ये आपका होमवर्क है। आप सब इन थैलों को अपने साथ रखें, इसे हर जगह अपने साथ लिए फिरें। रात को सोते वक्त इसे अपने बेड के सरहाने रखें। जब काम कर रहे हों तो इसे अपनी मेज के बराबर में रखें। कल हफ्ता, परसों इतवार है, आपकी छुट्टी है। पीर के रोज आप इन थैलों को लेकर आएं और बताएं आपने क्या सीखा। पीर के दिन सब तालिब इल्म आए तो चेहरे पर परेशानी के आसार थे। सब ने बताया कि इस थैले को साथ साथ घसीटते फिरना एक आजार हो गया था। कुदरती तौर पर टमाटरों की हालत खराब होने लगी। वो पिलपिले और बदबूदार हो गए थे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस एक्सरसाइज से क्या सबक सीखा? सब तलबा व तलबात खामोश रहे। इस एक्सरसाइज से ये वाज़ेह हुआ कि रूहानी तौर पर हम अपने आप पर कितना गैर ज़रूरी वज़न लादे फिर रहे हैं। हमें अंदाज़ा हुआ कि हम अपनी तकलीफ और अपनी मनफी सोच की क्या कीमत चुका रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को माफ़ कर देना, किसी पर एहसान करना इस शख्स के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे को माफ़ करके हम खुद अपने लिए लातादाद फ़वाइद हासिल करते हैं। जब तक हम किसी से नाराज़ रहते हैं, उसके खिलाफ बदला लेने के लिए सोचते हैं, इस वक्त तक हम किसी और का नहीं बल्कि खुद अपना खून जलाते हैं। अपने आप को अजियत और मुशक्कत में मुब्तला रखते हैं। बदले और इंतकाम की सोच गले सड़े टमाटरों की तरह हमारे बातिन में बदबू फैलाने लगती है। माफ ना करना एक बोझ बनकर हमारे आसाब को थका देता है। लेक्चर नंबर 4। आज हम नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सारे तालिब इल्म हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकने लगे। आप 2 दिन टमाटरों का थैला उठाए थक गए होंगे, इसलिए आज आपके लिए चाय कॉफी मेरी तरफ से। इसी दौरान लेक्चर हॉल में कॉलेज के पियोन दाखिल हुआ और इसके हाथ में कॉफी के 2 बड़े से जग थे। साथ ही बहुत से कप थे, पोर्सलीन के कप, प्लास्टिक के कप, शीशे के कप। इनमें से बाज सादा से कप थे और बाज निहायत कीमती, खूबसूरत और नफीस। प्रोफेसर ने तमाम तालिब इल्मों से कहा कि सब अपनी मदद आपके तहत वो गर्मा गर्म चाय कॉफी खुद ले लें। जब तालिब इल्मों ने अपनी चाय और कॉफी के कप हाथों में लिए तो प्रोफेसर साहब गोया हुए। आप लोग गौर करें, तमाम नफीस, कीमती और देखने में हसीन कॉफी कप उठा लिए गए हैं, जबकि सादा और सस्ते कपों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो यूं ही रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब सर? एक तालिब इल्म ने पूछा।
گو یہ عام سی بات ہے کہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن یہی سوچ آپ کے کئی مسائل اور ذہنی دباؤ کی جڑ بھی ہے۔ سارے طالب علم چونک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اچھی چیز کا انتخاب تو اعلیٰ ذوق کی علامت ہے، یہ مسائل کی جڑ کیسے ہے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب کو حقیقت میں جس چیز کی طلب تھی وہ چائے یا کافی تھی، نہ کہ کپ کی، لیکن آپ سب نے دانستہ طور پر بہتر کپوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سب ایک دوسرے کے کپوں کو چور نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ میرے بچوں، یاد رکھو، زندگی کا اصل حسن باطن سے پھوٹنے والی خوشیوں کی وجہ سے ہے۔ عالیشان بنگلہ، قیمتی گاڑی، دائیں بائیں ملازمین، دولت کی چمک دمک کی وجہ سے بننے والے دوست، یہ سب قیمتی کپ کی طرح ہیں۔ اگر اس قیمتی کپ میں کافی یا چائے بدمزہ ہو تو کیا آپ اسے پئیں گے؟ اصل اہمیت زندگی، صحت اور آپ کے اعلیٰ کردار کی ہے۔ باقی سب کانچ کے بنے ہوئے نازک برتن ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے یہ برتن ٹوٹ جائیں گے یا ان میں کریک آ جائے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ظاہری چمک دمک کی خاطر اپنے آپ کو مت گرائیے، بلکہ زندگی کے اصلی جوہر کو ابھاریے۔ تمام تر توجہ صرف کپ پر مذکور کرنے سے ہم اس میں موجود کافی یعنی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا کپوں کو اپنے ذہن کا بوجھ نہ بنائیں، اس کے بجائے کافی سے لطف اندوز ہوں۔ لیکچر نمبر 5۔ پروفیسر صاحب نے اپنی آخری کلاس کا آغاز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پینسل نکالی اور تمام طلباء کو دکھاتے ہوئے کہا، آج کا سبق آپ اس پینسل سے سیکھیں گے۔ پینسل میں 5 باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے لیے جاننی ضروری ہیں۔ وہ کیا سر؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ پہلی بات، یہ پینسل عمدہ اور عظیم کام کرنے کے قابل اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ خود کو کسی کے ہاتھ میں تھامے رکھنے کی اجازت دے۔ دوسری بات، ایک بہترین پینسل بننے کے لیے وہ بار بار تراشے جانے کے تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے۔ تیسری بات، وہ ان غلطیوں کو درست کرنے کی اہل رکھتی ہے جو اس سے سرزد ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات، یہ پینسل کا سب سے اہم حصہ ہمیشہ وہ ہوگا جو اس کے اندر یعنی اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات، پینسل کو جس سطح پر بھی استعمال کیا جائے وہ لازمی اس پر اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ اب اس پینسل کی جگہ آپ اپنے کو لے لیں۔ آپ بھی عمدہ اور عظیم کام کرنے کے لیے قابل اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ خود کو اپنے استاد یا رہنما کے ہاتھوں میں تھامے رکھنے کی اجازت دیں۔ دوسری بات، آپ کو بار بار تراشے جانے کی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مراحل دنیا میں زندگی کے مختلف مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک مضبوط فرد بننے کے لیے آپ کو ان مسائل کا اچھے طریقے سے سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ان غلطیوں کو درست کرنے کے قابل بنائیں جو آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ چوتھی بات، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے اندر ہے، ہمارا باطن ہے، ہمیں اسے کثافتوں اور علائشوں سے بچانا ہے۔ پانچویں بات، آپ جس سطح پر سے بھی گزر کر جائیں، آپ اپنے نشان ضرور چھوڑ جائیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں کہ اس دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی شے بھی فضول اور بے مقصد نہیں ہوتی۔